کے بقدر ملے گا، زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی جگہ ملے گی، اور اگر کم اعمال ہوں گے تو نیچے کا گھر ملے گا۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ اگر دو آدمیوں کے عمل بالکل ایک جیسے ہوں گے، صرف ان میں سے ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوگا تو ان کو بھی جنت میں جو گھر ملیں گے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والے کو اونچا ملے گا اور ایک مرتبہ کم والوں کو نیچا ملے گا۔ وہ کیسا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ہر بندے کے عملوں کو اتنا پریسائز دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر ایک کا درجہ دوسرے بندے سے بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا اونچا درجہ ملے گا اتنا نبی علیہ السلام کا قرب زیادہ ہوگا، اور اوپر والے نیچے تو آ سکیں گے، جس سے بھی ملنے کے لیے آنا چاہیں، نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ خوش نصیب تو وہ کہ جس کو جنت کا اونچا سے اونچا درجہ ملے، اب خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بچی جو قرآن مجید کی حافظہ بنی، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو جیسے ترتیل سے پڑھتا تھا ایسے ترتیل سے پڑھتا جا۔ اب بتائیں کہ ایک ایک آیت ایک ایک درجہ ملنے کا سبب بنے گی۔ ہم نے کبھی اس نیت سے قرآن پاک کو کھولا کہ آج کے دن میں ایک آیت کو یاد کرتی ہوں اور جنت کا ایک درجہ پاتی ہوں؟ شاید ہمارے اندر کچھ یقین کی کمزوری ہے اور کچھ غفلت کا اثر ہے کہ ہم اس نظر سے سوچتے ہی نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے کہ جو ایک آیت کو بھی روزانہ یاد نہ کر سکے؟ بالخصوص جن عورتوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑی قیمتی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ وہ تو گھر میں بھی ملکہ بن کے رہتی ہیں، بیٹے بھی جوان، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، اب وہ نانی دادی بن جاتی ہیں، ان کا راج ہوتا ہے گھر کے اندر، تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ مگر اس فرصت میں کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آئی کہ آج کے دن میں ایک درجہ اور نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ کاش کہ ہم اس نظر سے سوچتے تو ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی آیت کو یاد کیے بغیر نہ گزرتا۔ ہم روز ایک نہ ایک آیت یاد کیا کرتے، چھوٹی صورتیں یاد کریں، جو معروف صورتیں ہیں وہ یاد کریں، تو آپ دیکھیں ایک آیت پہ ایک درجہ ملنے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے کو منزل کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تو جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا صحت مند گھوڑا بھی رستے میں کھڑا رہ جاتا ہے، اور جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے بیمار گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو منزل کا پتہ جو ہے کہ کہاں پہ منزل ہے۔ تو علم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو تجربہ ہو، علم ہو، وہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے۔ جس کو علم نہ ہو، تجربہ نہ ہو، وہ اپنا پیسہ بھی ڈبو بیٹھتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی کہا کہ تم علم حاصل کرو
یہ پہلا قدم ہے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالی کے خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ کنجی کو لگائیں، رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں۔ ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ پھر قبول ہوں گی۔ جو چابی ایک دفعہ تالا کھول دے وہ بار بار کھول سکتی ہے، اور اگر وہ چابی دوسری دفعہ تالا نہ کھول سکے تو لگانے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکی، قبولیت پا چکی۔ اب ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر نہیں کھل رہے تو اس کا مطلب کہ چابی کو استعمال کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتیں ایک مثال ذرا غور سے سنیں۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا گھر کی ساری چابیاں لے کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ نہیں، چابیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، بڑی بیٹی کو سمجھا جاتی ہیں، بہو کو سمجھاتی ہیں، بیٹا تم ایسے یہ کر لینا، ضرورت ہو تو ایسے کر لینا، لمبی انسٹرکشنز دیتی ہیں اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں ساری چابیاں دیتی جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا، اور جب تمہیں ضرورت ہو تم فلاں دروازے کو کھول کے اس کے اندر جو کلوزٹ ہے اس میں پیسے رکھے ہیں تم لے لینا، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنے نہ پڑیں۔ تو ماں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو چابیاں دے جاتی ہے کہ میرے بچوں کو غیر کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھا دیں کہ اگر میری یہ امت ان دعاؤں کو پڑھتی رہے گی تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کوشچن پوچھا کہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، سارے انتظام کر گئے کہ اگر میری امت کو کوئی بھی ضرورت ہوگی یہ مسنون دعا پڑھیں اور ان کے مشکل کام ٹھیک ہو جائیں، اٹکے کام آسان ہو جائیں۔ سارا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اسی طرح کی بتانی ہیں کہ عورتوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے
اور اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے. چنانچہ توجہ سے سنیے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی. پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی. پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی. تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جویریہ میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی حال میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جویریہ میں تمہیں 3 کلمات سکھا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ فجر سے اشراق تک تو ماشاء اللہ 2 گھنٹے بن جاتے ہیں تقریباً. تو 2 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک فکرے کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف. 3 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ میں وہ فکرہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. یوں کہہ سکتی ہیں کہ 2 منٹ میں آپ چاہیں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. اس کو ابو داؤد شریف نے بھی روایت کیا. اب وہ فکرہ کون سا ہے ذرا توجہ سے سنیے. نبی علیہ السلام نے سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر کے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. انویسٹمنٹ تھوڑی، پروفٹ زیادہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے. آج 10 لاکھ سن لینا معمولی نظر آتا ہے، اور پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب قیامت کے دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہوگا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، 1 نمبر زیادہ آنے سے ممتاز پوزیشن مل جاتی ہے، 1 ووٹ زیادہ ہونے سے لوگ MP بن جاتے ہیں، 1 نمبر کم ہونے سے امتحان میں بچہ فیل ہو جاتا ہے، اور 1 ووٹ کم ہونے سے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں. تو کبھی کبھی 1 کا عدد بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی 1 نیکی کم ہوگی، 1 گناہ ہوگا زیادہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر 1 نیکی تجھے اور کہیں سے مل جاتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، اور میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں پھر بھیج دیتا.
وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ پریشان حال ہو کر چلائے گا، روئے گا، یہ اتنا مجھ سے محبتوں کے وعدے کرتے تھے، یہ قربان جانے کی باتیں کرتے تھے، یہ بیوی دیکھو ایک نیکی نہیں دیتی، یہ ماں جو مجھ پہ قربان ہونے کی باتیں کرتی تھی یہ ایک نیکی نہیں دیتی۔ جب کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا تو ایک شخص ہوگا، وہ اس کو کہے گا کہ بھائی اچھا سنو، میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے اور میں نے تو جہنم میں اب جانا ہی ہے، چلو میں یہ نیکی تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب نیکی اس کو مل جائے گی تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا، آ کے بتائے گا کہ ایک نیکی مجھے فلاں نے دے دی۔ چنانچہ وہ نیکی جب نام اعمال میں ڈالی جائے گی تو گناہ اور نیکی برابر، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک نیکی ایک گناہگار بندے کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے یہ سخی جو اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ یہ بھی ایک گناہگار بندہ ہے ہی اس کے پاس ایک نیکی، تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، چلو میری نیکی تم لے لو۔ اللہ فرمائیں گے اگر یہ بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہے، میں تو پروردگار ہوں، سب سخیوں سے زیادہ بڑھ کر سخی ہوں، میں نے اس کو بھی جنت میں ڈال دیا اور اس ایک نیکی والے بندے کو بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دی۔ تو جب ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ نیکی کم ہے یا جنت سے محروم ہو رہے ہوں گے، پھر احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے۔ آج تو عمر لانو فرماتے ہیں کہ ایک دعا کو پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب عورتیں سوچیں گی جی کہ بازار تو ہمارا کام ہی نہیں۔ دیکھیں بعض ضروریات کے لیے عورتوں کو بازار میں جانا پڑتا ہے، جیسے اپنے پرسنل ضرورت کی چیزیں خریدنا، بچوں کی چیزیں خریدنا، تو اپنے والد کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بسا اوقات ایسی چیزیں لینے کے لیے عورتوں کو جانا پڑتا ہے۔ اور اس میں تو یہ شرط نہیں کہ آپ کسی دکان کے اندر کھڑے ہو کر دعا پڑھیں، صرف بازار سے گزرتے ہوئے۔ بازار کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے دونوں طرف دکانیں ہوں، اور یہ تو موقع ہر عورت کو پیش آتا ہے۔ بچیاں اسکول آتے جاتے بازار سے گزرتی ہیں، ان کی مائیں جب لینے آتی ہیں واپس جاتی ہیں پھر بازار سے گزرتی ہیں، چاہے گاڑی میں ہی بیٹھی ہوں بازار سے گزر تو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ گاڑی پہ ہیں اور بازار سے گزر رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ دعا پڑھ لیں گی تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ روزانہ کئی مرتبہ اپنے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ سوچیں اگر ڈیلی ہم کئی لاکھ گناہ معاف کروا سکیں تو کتنا فائدہ۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو چونکہ ہم نے سیکھا نہیں، اس لیے ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پا سکتے۔ اب ایک اگلی بات سن لیجئے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد نے بھی اس کو نقل کیا، طبرانی نے بھی نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 4 کلمات کو 10 دفعہ پڑھے اس کو 4 کروڑ نیکیاں مل جائیں۔ 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے پر
4 کروڑ نیکیاں. کون سا کلمہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد. اب کوئی بھی عورت اگر اس کو یاد کرنا چاہے تو ایک دن میں یاد کر سکتی ہے. اس کو 4 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں. ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں. اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتنا ثواب کہ فرشتوں کے لیے ثواب کا لکھنا بھی بوجھ بن جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو بھی تھکا دیتا ہے. ہمیں اس کا تجربہ ہوا. ایک مشین کہلاتی ہے پلاٹر، اس کے اوپر بلڈنگ کی ڈرائنگ بناتے ہیں. چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ ڈرائنگ بنوانی تھی، وہ کافی بڑی ڈرائنگ تھی، بڑی ڈیٹیلز تھیں. ہم نے جب پلاٹر کا بٹن آن کیا تو اللہ کی شان کے کمانڈ دینے کے بعد 9 گھنٹے تک وہ پلاٹر مستقل چلتا رہا، تب جا کر ڈرائنگ مکمل ہوئی. اب اس 9 گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی کھایا، نمازیں بھی پڑھیں، چائے بھی پی، باتیں بھی کیں. جب آتے پلاٹر چل رہا ہے، جب آتے پلاٹر چل رہا ہے. تو میرے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت 9 گھنٹے سے نان سٹاپ یہ پلاٹر چل رہا ہے، اس نے تو ہمیں تھکا دیا. میں نے کہا آپ کو تھکا دیا اور مجھے ایک مضمون اس نے سمجھا دیا. کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. اور وہ فکرہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اتنا چھوٹا سا فکرہ ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اب یہ جو اعمال تھے 4-5، یہ تو وہ اعمال تھے کہ جن کے کرنے پر بہت نیکیاں ملتی ہیں. اس جیسے اور بھی احادیث آپ ڈھونڈ سکتی ہیں احادیث کی کتابوں میں. ہم نے تو نمونے کے طور پہ چند احادیث پیش کر دیں. اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں. چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے، کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے. دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے. اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ.
اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے. عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے. ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں. فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں. اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ دوسری آیت. تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں. 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے. تو بچیاں، عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں. دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، میں ان کی رحمت کی دعاؤں میں رہوں. یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول البدیع میں یہ حدیث روایت کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 80 سال سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف. کتنا سستا سودا ہے، ہر جمعے کو یہ عمل ہم کر سکتے ہیں. بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ساری عورتیں گھر میں اکٹھی ہو جائیں، بچے بھی اکٹھے ہو جائیں، عصر کی نماز پڑھ لیں اپنی اپنی، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سب بچے بچیاں عورتیں سب کے سب 80 مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں. پھر دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے کیسے برکتیں اس گھر میں آتی ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، جو شخص نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور وہ فکرہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب یہاں تک تو آپ کو اعمال بتا دیے، نیکیاں ملتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو بھی معاف ہو جاتے ہیں.
مگر کئی مرتبہ لوگوں کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ آتا ہے دوبارہ رابطہ نہیں کرتے، ڈیل ہوتی ہے ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے، تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فکرہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی۔
کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی۔ یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو، تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔
اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا. دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے. جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے. اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے. تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں. حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے، اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے. تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا. دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا. اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں. وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں. تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی. کئی مرتبہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہماری تو روح نکلے اور ہم جنت پہنچیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی عمل بتا دیا. چنانچہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے. جیسے ہی موت آئے گی اللہ اس کو جنت پہنچا دیں گے. اور آیت الکرسی تو اکثر عورتوں کو یاد ہی ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. کبھی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے. تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا. عبادہ ابن صامت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی. اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر. اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں. سبحان اللہ. کئی عورتوں کو دیکھا، چاہتی ہیں کہ جی ہم تو عورتیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں، بڑی تمنا ہے ہمیں شہادت کا رتبہ ملے. تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا 1 مرتبہ پڑھے، اسی دن مرا تو شہید، اور رات کو پڑھے اس رات میں فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائیں گے. وہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. ایک مرتبہ دن میں پڑھ لیں، اگر دن میں موت آ گئی تو شہید. ایک مرتبہ رات میں پڑھ لیں، اگر اس رات میں موت آ گئی تو بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگر اسی دن موت آ گئی تو اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اور وہ ہے اللہم اجرنی من النار. اب بتائیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، صبح و شام اس کو 7 مرتبہ پڑھنے پر جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں ہیں جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اس کو تہجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی ان 2 آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. اور وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. حضرت علی عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا. ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی عنہ کے نزدیک تو ہم بے عقل انسان ہیں. کتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے. یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیے، کیونکہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، سیکھتے نہیں، ہمیں ان اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں. اب بات کو سمیٹتے ہیں. ان تمام اعمال سے کرنے پہ بیماریاں دور، غم دور، دل کا حزن دور، دل کو تسلی مل گئی، دعائیں قبول ہو گئیں، عبادتیں ہو گئیں، ثواب مل گئے. ایک آخری چیز دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، تو اس کا بھی عمل سن لیجئے. مجموع الزوائد کی روایت ہے اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا حدیث مبارکہ کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت عطا فرمائیں گے. اب 10 دفعہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل کام ہے صبح و شام. عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو کچن میں کوکنگ کرنے کے درمیان پڑھ لیا کریں. ہاتھ سے تو نہیں پڑھنا ہوتا، زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، اور کوکنگ ہاتھوں سے کرنی ہوتی ہے. اور یہ آیتیں اگر یاد کر لیں، احادیث یاد کر لیں، دعائیں یاد کر لیں تو یہ تو کوئی ڈرائیونگ کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی کوکنگ کی حالت میں پڑھ سکتی ہے، کسی کو فرصت ہے تو وہ گھر مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے. مگر ان تمام کو پڑھ کر ان کے اجر کو حاصل کر لیں، گناہوں کو بخشوا لیں. اور یہ عمل جو آخر پہ بتایا کہ جس کے کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اب اس کے بعد تو پھر اور کوئی تمنا پیچھے رہتی ہی نہیں. جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے. لیکن ایک عمل اور بھی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے. مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمے لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے. لیکن چلیں
آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں، اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، لہذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یہ صحابی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی۔ ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت، فجر کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس پر اجر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ کیا اجر ملا؟ منذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت، اس فقرے کو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔